Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। मौलाना तारिक जमील साहब पर कुफर के फतवे की खबरें फैल रही हैं, आप कुछ गुफ्तगू कर दें ताकि लोगों का जहन साफ़ हो जाए। मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि जो उन पर फतवे लगा रहे हैं वो खुद ही कुफर के फतवे लगाने वाले खुद ही अपनी मार्केट वैल्यू ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। बिला वजह वो ऐसी एक बहस शुरू कर दी है जिसका न सर ना पैर। भाई अगर उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की है तो आप बोल दो गलत तारीफ़ की है। अगर मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान के बारे में कह दिया कि अच्छा आदमी है और ये है फ़लाना है ढिमकाना है, तो आप बोल दो भाई एक क्लिप बना दो, भाई मैं मौलाना तारिक जमील साहब की राय से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, ये दलाइल हैं, आप एक क्लिप बना दो, ख़त्म हो गई बात। इतना ज़्यादा उसको जज्बाती हो जाना, तो ये तो कोई भी समझदार आदमी इस जज्बातीपन को कबूल नहीं करेगा। तो ये तरीका ही ठीक नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई मौलाना फजल रहमान की मुखालफत थोड़ी की है कि इमरान खान एक नंबर है और मौलाना फजल रहमान 2 नंबर है, ऐसा थोड़ी कहा है उन्होंने, सही है ना। तो ये अजीब, इतना भी किसी को राइट नहीं दोगे बोलने का, तो भाई ये तो घुटन वाला माहौल है हमारे यहाँ। आप ज़्यादा ये होना चाहिए था कि उन्होंने तारीफ़ की, ऑस्ट्रेलिया में थे ना, उन्होंने भी बयान दिया कि बहुत अच्छा आदमी है, तो आप ज़्यादा एक तमीज़ के दायरे में क्लिप बनाते कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, आलिम दीन है, अल्लाह ने बहुत से लोगों को हिदायत दी है, लेकिन हमारी राय ये है कि वो सियासी लाइन के आदमी नहीं है, बहुत सी चीज़ें उनको पता नहीं है, तो उन्होंने जो तारीफ़ की है हमारी राय में ये गलत तारीफ़ की है और ये जो ये इसके ये दलाइल है, ख़त्म। फिर जिसने मौलाना की हिमायत करनी होती वो एक और क्लिप बना देता कि भाई जिसने मौलाना पर एतराज़ किया है कि गलत तारीफ़ की, तो मेरी राय में सही तारीफ़ की है, गलत तारीफ़ नहीं की। तो भाई दूसरा आता वो कहता है नहीं सही की है। तो ये बहस चलती रहती है, हमेशा से चल रही हैं ऐसी बहसें। क्या ख्याल है भाई, चलती रहती, लोग खुद ही फैसला कर लेते कौन सही है कौन गलत है, नहीं भी फैसला होता कंफ्यूज हो जाते। तो इसमें इतना ज़्यादा जब आप जज्बाती सियासत में आके बनते हैं तो इससे मेरे भाई मजमा टूटेगा, उम्मत धड़ों में तकसीम होगी। और ऐन मुमकिन है कल जिन सियासी लीडरों की वजह से आप इतने ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो, कल वही कंप्रोमाइज़ कर लें तो आपके पास फिर कंप्रोमाइज़ का रास्ता नहीं होगा। ये ऐसा होता रहे, मुशर्रफ यूं है, मुशर्रफ फलाना है, मुशर्रफ चोर है, मुशर्रफ डिक्टेटर है, लेकिन कौम के वसीदर मफाद में सुलो की गई और वो सुलो मुमकिन है सही हो। वो कहते भाई ठीक है जैसा भी है, लेकिन अभी हमारे इससे जोड़ में क्या है, भलाई है। क्या ख्याल है? तो कहते हैं किसी से दुश्मनी करो इतनी कि बाद में दोस्ती का भी ऑप्शन रहे, दोस्ती करो तो इतनी कि दुश्मनी भी निभा सको। फिर उस दोस्ती में सारे अपने राज उसको दे दिए, अब दुश्मनी कर रहे हो तो वो रासपाश कर रहे बैठ गए। तो इतना दिल देने की जरूरत क्या थी, है भाई? इतना ज्यादा उससे मोहब्बत कर। मैं भी पीटीआई वालों से भी कहता हूं इमरान खान की अगर आप हिमायत भी करते हो वो भी एतदाल से, वापसी का ऑप्शन रखो ठीक है ना। जेयूआई के लिए भी थोड़ी सी जगह रखो, ऐसा ना हो कल आपकी नज़र में इमरान खान गलत हो गया तो जेयूआई को सुबह शाम इतना बुरा भला कहा आपने कि अब आपके पास लोग मारेंगे आपको, यार तू तो बोल रहा था ये ऐसे हैं। तो ठीक है आप पीटीआई की हिमायत करो, जेयूआई के लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखो। और अगर आप जेयूआई की हिमायत कर रहे हो करो, आप पीटीआई की मुखालफत करो, लेकिन थोड़ा सा इतना रखो कि कल अगर मुझे वहां जाना पड़ गया तो किसी मुंह से जा सकूं मैं वहां पे। मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ इमरान खान की हिमायत की है, लेकिन आज अगर वो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत करते हैं तो उन पे उंगलियां नहीं उठेंगी। वो कहेंगे भाई मैंने उसके भी किरदार की हिमायत की तो मुझे इस मामले में मौलाना बड़े टाइट लगे, ये काम बड़ा खानदानी हो गया। कोई नहीं उनको कहेगा आपने गलत कहा, कहेंगे भाई आप तो हक परस्त हैं, उस वक्त आपको वो सही लगा, उस वक्त आपको ये सही लगा। लेकिन जो मौलाना तारिक जमील साहब को इंतहाई फुहश अल्फाज में फेसबुक पे यूट्यूब पे देखो ना कमेंट्स आ रहे होते हैं, गालियां दे रहे हैं, तो वो अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। तो हमारी वो जो मैंने भी बताया था ना जज्बातियत जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, वही जज्बातियत यहां भी है। मैं इतना फंस गया हूं बाज़ चीजें करके। एक दफ़ा मैंने भी एक वंस अपॉन अ टाइम मैंने कहा था इमरान खान ने वो एक अच्छा काम किया, असम्बली में अच्छी तकरीर कर दी, भाई ये कहा मैंने भाई बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, तकरीर ही की है ना अच्छी, मैं तो कब कह रहा हूँ कि और कुछ किया, भाई बहुत अच्छी तकरीर कर दी, ख़त्म हो गई बात। हो भाई केपीके में लोग गए कह रहे हैं पूरे मदरसे आपके ख़िलाफ़ हो गए, सारे उलमा आपके ख़िलाफ़ हो गए, मैं गया हूँ सब दिखा रहे हैं ये देखो पीटीआई का आदमी है, मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने कहा भाई अगर इतनी सी बात आपकी अकीदत इतनी हल्की थी
کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر, اس کی ذات میں بھی نہیں, تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ضرب بڑا رکھو. میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ جے یو آئی کے کٹر ہیں, ہے نا, بہت زیادہ جے یو آئی کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں. اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور جے یو آئی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے یا جے یو آئی کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل. پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے؟ ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو. جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں, 2 بڑے مشہور استاذ, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے. دونوں سے جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی, ورنہ چوم لیتا اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر جے یو آئی کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, جے یو آئی کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کا اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی, جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع الرشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے. ایک استاذ ادھر کا ہوگا, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ جے یو آئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے, ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو وہ والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو وہ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے. ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے. وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ہم پاگل ہیں, صحیح ہے نا. ہم کیوں لڑیں؟ ہمیں تو اس لڑنے کے کوئی سیٹ مل ہی نہیں رہی. جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو 10 کام اٹکے. اب بتاؤ میں اگر یہاں جے یو آئی کو برا بلا کہوں اور دودھ میرے جے یو آئی والوں کے پاس سے آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ جو میں نے لگوایا وہ بندہ کس کا ہے؟ جے یو آئی کا. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض جے یو آئی کی مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا دودھ والے کو غصہ نہ آئے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سافٹ کارنر. اور اگر میں پی ٹی آئی والے سے میرے چاول آ رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, راشن کی دکان پی ٹی آئی والے کے پاس ہے یا پانی وہاں سے آ رہا ہے, تو میں پھر تھوڑا سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے بھی رکھوں گا کہ یار اتنا نہیں جاؤ کہ وہ پانی میں کچھ ملا دے یا پانی مہنگا کر دے. ابھی تو تمیز سے گھر خود پہنچا کے چلا جاتا ہے. راشن والا میرے گھر خود راشن دے جاتا ہے, میں بل پے کر دیتا ہوں. عزت ہے الحمدللہ کہ بھائی راشن والے سے وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, جتنے مجھے فون پہ بتا دیں وہ سارا گھر پہ انڈے آٹا دال سب گھر پہنچا دیتا ہے. اور ٹماٹر والے سے تو میں نے دوستی کر لی ہے. اس دن میں گیا, میں نے کہا ٹماٹر کس طرح کہہ رہے ہیں 100 روپے پاؤ, یہ ریٹ چل رہا ہے نا, ابھی کچھ سستا ہوا ہے سنا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے کہا ٹماٹر کہہ رہے ہیں 100 روپے پاؤ. میں نے کہا ٹماٹر تو اب مارنے کے لیے بھی, ٹماٹر کھیلتے تھے نا لوگ, بچے کھیلتے, میں نے کہا اب تو انڈے سے ماریں گے ایک دوسرے کو. اتنا مہنگا ٹماٹر 100 روپے پاؤ. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی. لیکن پی ٹی آئی کو گالیاں نہیں دی میں نے. ایسے موقع پہ تو بنتا ہے نا یار, ٹماٹر 100 روپے کر رہے ہو, عمران خان کیا کر رہے ہو, کہ ممکن ہے یہ سبزی والا کس کا نکلے.
ابھی تو 100 روپے کا 150 روپے کا دے تو نے عمران خان کو برا کیوں بولا؟ تو جتنا مرضی مہنگا ہو جائے میں اس کے سامنے کم از کم نہیں بولوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چٹکلے ہیں میرے, لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ مولانا JUI کا ہے, یہ PTI کا, دونوں پھڈے بازی میں لڑ رہے ہیں آپ. اور چھوڑو یار, سیاسی لوگوں کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت. عمران خان نے تقریر اچھی کی, بہت, میں کہتا ہوں بہت مزیدار, مزہ آ گیا بھائی, ہمیں مزہ آ گیا, ہم نے بیان کر دیا, بہت مزہ آیا یار, کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح کی تقریر کی نہیں ہے. اب مزہ آ گیا تو ہم تو بولیں گے نا مزہ آیا ہم کو. اب اتنا بھی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو گے کہ نہیں کیوں بولا, مولانا فضل الرحمان کر دیں گے تو ہم اور بھی بولیں گے اب تو اور زیادہ مزہ آ گیا, کہ ہماری کمپنی کے آدمی ہیں, اب تو وہ مولوی ہیں. ایک آدمی پہ مولویت کا لیبل نہیں لگا, وہ کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جب مولانا فضل الرحمان جب جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اقوام متحدہ کی, اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور جب وہ جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اور توہین رسالت کا, پھر تو ہٹو بچہ ہو جائے گا بھائی. پھر تو ہم ایسی تقریر کریں گے کہ آپ بھول جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اعتدال بہت ضروری ہے. اپنے علماء سے, نیک لوگوں سے ہی آپ, مولانا طارق مل صاحب سے اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے, تو اس میں مولانا طارق مل صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی؟ کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب بہت ہیں, لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا, کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طالب صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو, یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی کوئی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت, کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی, ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا, ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا ہم نے, دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.